تواصی بالحق تواصی بالصبر لازم و ملزوم. یہ جو درمیان میں لنک بنتا ہے 2 اور 3 کے درمیان، عمل صالح اور تواصی بالحق کا لنک کیا ہے، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے نیکی اگر واقعتاً آپ میں پیدا ہو گئی ہے، خیر بھلائی عمل صالح آپ میں پیدا ہو گیا ہے، اگر واقعی، اگر وہ دکھاوے کا نہ ہو، ریاکاری کا نہ ہو، جھوٹ موٹ کا نہ ہو، واقعی ہو، واقعی ایمان پیدا ہو گیا، واقعی آپ کا عمل صالح جو ہے وہ میچور ہو گیا، تو 3 تقاضے ہیں جن کے تحت وہ آپ کی ذات سے پھیلے گا باہر معاشرے کے اندر. پہلی بات تو سمجھیے کہ فزیکل لا ہے. اگر کہیں بھٹی جل رہی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں سرایت کرے گی کہ نہیں؟ لازماً پھیلے گی. اور اگر کہیں برف کی سلیں رکھی ہوئی ہیں اس سے ٹھنڈ ماحول میں سرایت کرے گی کہ نہیں؟ لازماً کرے گی. فزیکل لا ہے نا. اگر آپ میں نیکی ہے، عمل صالح ہے، خیر ہے، یہ خیر آپ سے لازماً معاشرے کے اندر سرایت کرے گا، پھیلے گا. جیسے کنٹیجیس ڈیزیز ہوتی ہیں کہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے، ایسے یہ خیر، یہ بھلائی جو ہے یہ بھی یقیناً ایک سے دوسرے تک متعدی ہوتی ہے، پھیلتی ہے، جاتی ہے اور سرایت کرتی ہے. ثانیاً فرض کیجئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر دیا ہے، کوئی بھلائی دی ہے، سیدھا راستہ دکھا دیا ہے جو سیدھا جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے، تو کیا آپ کی شرافت اور مروت کا تقاضا نہیں ہوگا کہ آپ اسے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، اقربا اور عام انسانوں تک اس کو ان کے ساتھ شیئر کریں؟ آؤ بھائی تم بھی اس راستے پر آؤ، دیکھو اس راستے پر نہ جاؤ، وہ ہلاکت والا راستہ ہے، تباہی کی طرف تم جا رہے ہو، آؤ اس راستے کی طرف جو کہ در حقیقت کامیابی کا راستہ ہے. تو اس کے لیے شرافت، جیسے کسی کے پاس اگر دولت ہے تو شرافت اور مروت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ اپنی دولت کو شیئر کرے غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ. تو اس کو شیئر نہیں کرتا تو بخیل ہے، پھر وہ کوئی صاحب کردار آدمی نہیں ہے، شرافت اور مروت سے اس کا کوئی حصہ نہیں ملا ہے. اسی طریقے سے خیر ملا ہے، ہدایت ملی ہے، نیکی ملی ہے، وہ جو خیر کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس کا علم حاصل ہو گیا ہے، تو اس کو شیئر کرنا یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. نمبر 3، اگر حق کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مغلوب ہے، حق پامال ہے، باطل کا غلغلہ ہے، باطل جو ہے ڈنکا بجا رہا ہے اور حق جو ہے پامال ہو رہا ہے، قدموں تلے کچلا جا رہا ہے، تو اب یہ آپ کی شرافت کے، آپ کی حمیت اور آپ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، حمیت اور غیرت، کہ آپ حق کا ساتھ دیں، حق کا بول بالا کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں. اگر یہ نہیں ہے تو آپ میں پھر غیرت نہیں ہے، پھر حمیت نہیں. حمیت حق، غیرت حق جو ہے اس کا تقاضا ہے. اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ ہیں، اور اسی لیے میں نے اس کو جو نام دیا ہے کہ یہ در حقیقت صراط مستقیم کے سنگھائے میل ہیں. آپ کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مائل سٹونز لگے ہوئے ہیں، معلوم ہو گیا کہ فلاں جگہ اب اتنے میل رہ گئی ہے، اب اتنی دور اور ہے، اتنی دور اور ہے. یہ مائل سٹونز ہیں. اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ کہیں کوئی غلط موڑ نہیں مڑ آئے ہیں، واقعی یہ اسی رخ پر جا رہا ہے راستہ کہ جو آپ کی منزل ہے. اسی طریقے سے صراط مستقیم جس کی کہ ہم اللہ سے استدعا کرتے ہیں نماز کی حرکت میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس صراط المستقیم کے یہ 4 سنگھائے میل ہیں. پہلا ہے ایمان، قلبی ایمان، دلی یقین والا ایمان، پرسنل کنوکشن والا ایمان. دوسرا ہے نیک عمل، اچھے اعمال، بھلائیاں، خوش خلقی، لوگوں کی خدمت خلق، اللہ کے احکام پر عمل، عبادات کو بجا لانا بہتر سے بہتر انداز میں، جو حقوق جس کے شریعت نے معین کیے ہیں وہ سارے حقوق ادا کرنا. پڑوسی کا حق ہے، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، وہ سارے حقوق ادا کریں. تیسرا یہ ہے کہ پھر حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں، اور یہ کہ خیر کی دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، بدی سے روکیں. یہ سنگھائے میل ہے. اگر ایمان آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حاصل ہو گیا، نیک عمل نہیں ہو رہا، تو سمجھ لیجئے کہ غلط موڑ مڑ گئے ہیں آپ ایمان کے بارے میں دھوکے میں آ گئے. ایمان ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوا. اگر ایمان حقیقی ہوتا تو عمل صالح لازماً ہوتا.
اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نیک بن گیا، میں نے نیک اعمال اختیار کر لیے، میں نے نیکی جو ہے اور اعمال صالحہ کی تحصیل کر لی ہے، لیکن اس سے اگلا مرحلہ نہیں آتا، دعوت کا مرحلہ نہیں آتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مرحلہ نہیں آتا، خیر کی وصیت اور نصیحت کا مرحلہ نہیں آتا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا اپنا اخلاق جو ہے کہیں اس کو گھن لگ گیا۔ جیسے آپ نے کہیں دیکھا ہوگا بجلی کے بعض ایسے لیمپ ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو ہے وہ سکائی کرنے کے لیے بھی ہیٹرز ہوتے ہیں، جن میں اصل میں تو اوپر بجلی کے وائرز میں سے جو ہے حرارت نکل رہی ہوتی ہے، لیکن نیچے نظر آتے ہیں کہ انگارے دہک رہے ہیں، نہیں، نظر تو ایسے آ رہا ہے کہ جیسے انگارے ہیں، اور یہ جو انگارے جو ہیں یہ روشنی دے رہے ہیں اور آگ ہے نہیں وہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا عمل صالح بظاہر عمل صالح ہو، حقیقتاً عمل صالح نہیں ہے، اگر وہ آپ کی ذات سے باہر نکل کر معاشرے کے اندر سرایت نہیں کر رہا۔ اگر اس نے دعوت الی الخیر، اس نے دعوت الی سبیل رب، اس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اگر، اور حق کی حمیت، حق کی حمایت، حق کا بول بالا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا، اگر یہ مرحلہ نہیں آیا تو گویا کہ آپ کا عمل صالح بھی دھوکہ ہے، فریب ہے، حقیقت نہیں۔ دیکھنے میں آگ ہے، حقیقت میں آگ نہیں ہے۔ دیکھنے میں برف ہے، اصل میں تو یہ شیشے کی سل پڑی ہوئی ہے، یہ حقیقت میں برف نہیں ہے۔